رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، عراق کے رہنے والے شہاب الدین سہروردی. تو ان کے پاس شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے. شیخ سعدی خود بہت بڑے آدمی ہیں، گلستان بوستان والے. انہوں نے کہا تھا کوئی نصیحت کرے، تو انہوں نے 2 نصیحتیں کی تھی ان کو کہ دل آرامے کہ دل را درو بند. دل کا آرام یہ ہے کہ ہر غیر اللہ سے اپنے دل کا دروازہ بند کر لو. دل آرام ہے، دل کا آرام، دل آرام ہے کہ دل را درو بند. اللہ آ جائیں وہ غیر اللہ کے لیے بند کر دو بالکل. نہ غیر اللہ سے توقع، نہ خوف، نہ محبت، نہ نفرت، ہر چیز سے دروازہ بند کر دو، بس اللہ کی ذات رہے. کیونکہ اس کائنات میں جو بھی کام ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، میرے اور آپ کی فکر سے کبھی نہیں ہونا. مزار فکریں کر لیں، وجود میں وہی چیز آئے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. دل آرامے کہ دل را دروبند، دیگر چشم ہما عالم فروبند. دوسرا آنکھ پورے عالم سے بند کر لو، لوگوں کی چیزیں نہیں دیکھو بھی یہ کیا تو وہ کیا تو یہ کیا ہے. آنکھ کو بند کر لو بس. اور واقعتاً یہ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں، آنکھ اور دل. ہمارے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ اور دل کی جو آدمی حفاظت کر لے اس کی ولایت پکی. یہ سنو قسم کھا کے. اور یہ حضرت نے مدینے سے فرمایا کہ میں 70 سال کا تجربہ ہے. حضرت کی 93 سال عمر ہوئی تھی، 93 سال حضرت کی عمر ہوئی تھی. اور حضرت کا 2013 میں انتقال ہوا، اور 1980 سے حضرت کی خدمت میں میرا آنا جانا ہوا تھا. شاہ حکیم اختر صاحب جو حضرت تھانوی رحم اللہ کے سلسلے کے بڑے بزرگ تھے کراچی میں. نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں گنبد خضرا کے سامنے، آنکھ اور دل کی جس نے حفاظت کر لی اس کو ولایت مل جائے گی. کون سے سال میں فوت ہوئی؟ 2013 میں. ہاں میں کو 1913 نہیں 2013. ہاں. دل آرام ہے کہ دل را درو بند. کیونکہ یہ جو دل اور آنکھ کا مسئلہ ہے نا جی، یہ ساری خرابیوں کو کھینچتا ہے. کیمرہ ہے. ہم جتنے کام ہیں، آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہم تدریس کا کام کر رہے ہیں، جہاد کا کام کچھ بھی ہے، اگر ان 2 چیز کی حفاظت نہیں ہے ہمارے کام میں برکت نہیں. کام تو نظر کرتا ہے بندہ، جیسے بغیر بسم اللہ کے بھی روٹی کھا لیتے ہیں لوگ، پانی بھی پی لیتے ہیں، لیکن اس میں جو برکت ہے وہ نہیں آتی. اور برکت جب تک اس چیز میں نہ آئے تو اس کا نفع نہیں ہوتا. برکت کا معنی یہ ہے، برکت کا معنی لکھا ہے کہ چیز نفع بخشو. ہماری تبلیغ نفع بخشو، ہماری تدریس نفع بخشو، ہمارا کھانا پینا نفع بخشو، ہماری تجارت نفع. اس کا نام برکت ہے. اگر نفع نہیں ہے، اب بتائیں کوئی بھی تجارت اس میں نفع نہ ہو تو وہ جاری رکھے گا؟ کوئی نہیں جاری رکھے گا. تو برکت کے لیے یہ 2 چیزیں، فساد، آنکھ کا فساد اور دل کا فساد. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی حفاظت کرو. دل کا جائزہ لیتے. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے پیاروں کی ذکر کیا ہے؟ دل دیکھتے ہیں، یار ادھر تو کہیں ادھر تو نہیں جا رہا ہے، اس میں غیر اللہ تو نہیں کوئی آ رہا ہے، کوئی غیروں سے توقعات تو نہیں ہے، کوئی ایسا بلا وجہ خوف تو نہیں ہے دوسروں کا. دل کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. اور آنکھ کو ہر اس چیز سے بند رکھتے ہیں جو دل کی دنیا اجاڑتی ہے. کیونکہ جو راستہ ہے نا قلب کا وہ آنکھ ہے، کان نہیں ہے. کان تو کمزور راستہ ہے. یہ ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے یہاں دروازے لگائے ہیں. یہ دروازے ہیں، یہ دروازے اس لیے لگائے. کان پہ دروازے نہیں ہیں، آنکھ پہ دروازے ہیں. آپ آنکھ بند کر لو. اس لیے یہیں سے جو چیز جاتی ہے وہ براہ راست دل میں جاتی ہے. کان سے تو آپ کو پہلے فکر کریں گے، اس بات کو سمجھیں گے تو آپ دل میں لائیں گے نا. لیکن یہاں سے تو تصویر نے تو فوراً جانا نہیں، وہ چاہے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن گئی. اس لیے شہاب الدین سہروردی نے نصیحت فرمائی، دل آرام ہے کہ دل را درو بند. ہر غیر اللہ کے لیے دل کے دروازے بند کر لو. دیگر چشم ہما عالم فرو بند. اور آنکھ پورے عالم سے بند کر لو.
تو انشاءاللہ یہی تقوی ہے، اور تقوی ہی ہوگا تو دو چیزیں ملیں گی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر آپ اپنے کاموں کی قبولیت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی والوں کے کام یقینی قبول ہے۔ بے شک۔ نمبر دو، اللہ کی دوستی بھی تقوی پر ہے، ان اولیاء المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، حج عمرے کرتا ہو، اس کو ولی بنا لیں گے۔ تقوی شرط رکھا ہے، کیونکہ تقوی نام ہے نفس اور شیطان کی دشمنی کا، تو جو اللہ کے دشمنوں کا دشمن ہوگا تو اسی کو اللہ دوست بنائیں گے، بے شک۔ ورنہ ایک آدمی گناہ بھی کرے اور ساتھ نیکی بھی کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں پنجابی مثال ہے کہ شریکے والوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی راز نہیں دیتا اپنا، کہ یار یہ تو بھی بیٹھتا ہے وہاں بھی نشستیں کرتا ہے، ہماری راز کی بات ادھر کہہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس قلب کو راز نہیں دیتے، اپنا تعلق نصیب نہیں کرتے۔ تو بہرحال الحمدللہ جماعت کا کام بہت عظیم الشان کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے لے رہے ہیں، ہم سبھی کر رہے ہیں، یہ سب تبلیغی ہے، تو اللہ کا بہت فضل ہے، آپ یہاں ہمارے یہاں آئے ہیں، آپ کے شکر گزار بھی ہیں، ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں جب جماعتیں دور سے قریب سے آتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ اپنی خاص برکات ہیں جو اس شہر میں آتی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ حالانکہ یہ بالکل اگر دیکھا جائے یہ شہر کو تو کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی طور پر، اب بھی خاص کچھ نہیں ہے، لیکن دینی طور پر یہاں بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے کام ہوئے ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ 1971 کا اجتماع اسی احاطے میں ہوا تھا، مدرسے کے پورے علاقہ اجتماع اسی احاطے میں تھا، پھر 1986 وغیرہ میں اجتماع ہوا تو ادھر باہر ہوا تھا، اس میں تمام اکابر آئے تھے، تمام اکابر گھر پر والد صاحب کی ملاقات اور زیارت کے لیے تشریف لائے تھے، میں جو ہے مفتی سعید خان صاحب بھی تشریف لائے تھے، مفتی زین العابدین صاحب بھی تشریف لائے تھے گھر پہ، ساتھ والد صاحب کا کمرہ ہے اس میں، والد صاحب کا فوت ہوئے ہیں؟ والد نیاز صاحب صاحب نے؟ جی نیاز صاحب سن 1991 میں 1991 میں۔ جی، کتنی عمر میں؟ تقریباً ان کی 90 کے قریب تھی عمر۔ اللہ بڑا کام لیا۔ جی بہت اللہ، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں وغیرہ سب ان میں، آپ کی تو 70 ہوگی ابھی۔ یہ بس قریب قریب تو الحمدللہ، تو وہ اللہ کا بہت شکر ہے یہاں پر